ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اسلامی تہذیب ایک اپنی تہذیب ہے، یہاں باپ کا نام نہیں لیا جاتا، یہاں ماں کا نام لے کے نہیں پکارا جاتا، ادب کیا جاتا، ادب۔ اور ادب سے کیا ملتا ہے وہ سن لو۔ پھر کہتا ہوں ہزاروں سال کی محنت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتی۔ میں آخری بات عرض کر دوں، اور جو عنوان بقیہ کے تھے مجھے جو دیے گئے تھے، میں وہ کل انشاءاللہ گولی باڑے میں مسجد یا رسول اللہ کے پاس جو گلی ہے مرچنڈ نگر کے سامنے کے علاقے میں، وہاں پروگرام 10 بجے تک ہے۔ ہر جمعہ تو مرکز پہ اجتماع ہوتا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کی 3 روزہ نشستوں کی وجہ سے وہ پروگرام باہر کر دیا گیا۔ کل آپ آئیے، انشاءاللہ کچھ گفتگو مفید عرض کروں گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ جو بچے بے ادب ہوئے وہ بھی توبہ کرے، با ادب بنے، اور ہم اپنے گھر میں ادب کا ماحول بنے۔ کبھی کبھی محلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو اگر کسی بڑے نے ڈانٹ دیا تو گھر میں بچہ مایوس آتا ہے، کیا ہوا؟ او فلاں چچا نے ڈانٹ دیا تو کیوں چپ تھا؟ اور تو بھی اس کو گالی دیتا نا، یہ تو آگے کیا ہوگا؟ کل وہ پڑوسی کو گالی دے رہا، آج وہ پڑوسی کو گالی دے رہا ہے نا، کل تمہیں گالی دے گا۔ اپنے بچوں کو بے باک مت بناؤ، با ادب بنو۔ ادب کی برکت دیکھو۔ آخری بات کے طور پر کیا ملتا ہے ادب سے؟ پہلی بات، سلام کو عام کرو۔ یہ ادب کے اصولوں میں سے ایک ادب ہے، سلام کو عام کرو۔ اچھا، سلام لوگ کس کو کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہچان والے کو صرف سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نطعم الطعام افشوا السلام من عرفت ولم تعرف۔ آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کو عام کرو، اور سلام کو عام کرو۔ من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ ہر مسلمان کو سلام کرو۔ کبھی کبھی سلام کی عادت اتنی خوبصورت ہے، کل میں جمیل غزنوی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو میری عادت ہے الحمدللہ کہ اکثر میں سلام کرتے بھی چلتا ہوں۔ تو بائک پر سلام کرتے کرتے میں نے چہرے سے پہچانا نہیں، 2 جوانوں کو سلام کیا تو انہوں نے ہنس دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسلم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہنسنا اس بات کو بتا رہا تھا کہ اسلامی تہذیب کا بھی ایک اثر ہے۔ سلام کرو تو مسلمان جواب دیتا ہے، اور مسلمان نہ ہو تو اس کو غیر مسلم کو بھی خوشی ہو رہی ہے، میں نے پہچانے بغیر اس کو سلام جو مسلمان نظر آئے سلام کرو، عام کرو سلام۔ سلام عام کرو، دل کے کینے دور ہوں گے، دل سے بغض دور ہوگا۔ سلام کرو گے تو تکبر ختم ہوگا۔ سلام کرنے سے تکبر، ہر بندہ کیا کہتا ہے، وہ امین القادری صاحب سلام نہیں کرتے، وہ مفتی راشد سلام نہیں کرتے، یا رنوی صاحب سلام نہیں کرتے، غفران صاحب سلام نہیں کرتے، حافظ مقصود صاحب سلام۔ میں کہتا ہوں یہ زنانہ شکایت کیوں؟ وہ سلام نہیں کرتا تو تیرے منہ میں دہی جمع ہے میرے بھائی، وہ نہیں کرتا تو تو کر، وہ نہیں کرتا نا تو تو نے سلام کرنا نا میرے بھائی، تو سلام کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی اللہ کے رسول کو ہم سلام کرنے کی تمنا کرتے رہے، حضور نے کبھی ہمیں سلام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جب بھی حضور ملے ہیں تو حضور نے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کی ہے، حتیٰ کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول پہلے سلام کیا کرتے ہیں۔ اور ہم سلام کرنے میں ہم کون ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول، جس کو اللہ سلام کہتا ہے، شان یہ کہ جس کو اللہ بلا کر بے حجاب ہو کر کہتا السلام علیکم، جسے سلام ہے وہ رسول مدینے کے ننھے بچوں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول غریبوں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول اپنے غلاموں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج کو سلام کرتے ہیں۔ اور ہم نے سلام کرنے کے لیے چند چہرے منتخب کر لیے، من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے ہو صرف اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ مسلمان ہے، صرف اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ مومن ہے، اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ اللہ رسول کا غلام ہے۔ تو بات ادب کی چل رہی تھی، اسی پہ ختم کی جاتی ہے بات کی۔
ادب سے کیا ملتا ہے؟ بغداد شریف کی سرزمین پر کہتے ہیں کہ 3 صوفیہ 3 اولیاء اللہ والے ایک درخت کے نیچے اوٹے پہ بیٹھے ہیں. جب آپ گاؤں دیہات میں جاؤ گے جہاں پرانی تہذیب ہے تو آپ کو پتا چلے گا جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا اس پر مٹی کے اوٹے بنائے جاتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں نہیں, ہمارے شہر میں بھی یہ چیپ ہے. بڑے بڑے یو پی میں دیکھیں گے, بنگال بہار میں, اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں نیم کا بڑا درخت ہوگا, اسی طرح پیپل کا بڑا درخت ہوگا اور بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں تو وہاں مٹی کے ایسے بڑے بڑے اوٹے ہوتے ہیں, اس پر لوگ بیٹھتے ہیں. اوپر درخت ہے, نیچے اوٹا ہے, اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے. کبھی بیٹھو اے سی کی ہوا کھاتے کھاتے ہڈیوں کو کمزور کر لیا ہے, کبھی نیچرل زندگی, کبھی لطف. اسلام انجوائے کا نام ہے. میں بار بار جوانوں سے کہتا ہوں جب بھی ہم ان کو دین کی دعوت دیتے تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہ مولوی نہ بنا دے. میرے عزیز, اسلام یہ کہتا ہے انجوائے کرو, گھومو پھرو, سیر کرو, تفریح کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی سواری کا استعمال کرو, سب کرو, بس گناہ مت کرو, گناہ چھوڑ دو. میرے بھائی, نبی کی سواری سے اچھی کسی کی سواری ہے؟ جب لوگ برق کے نام سے ناواقف تھے تب میرے نبی کی سواری کا نام براق تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب لوگ گھوڑے اور کچر پہ چلتے تھے تب رسول اللہ براق پر سوار ہو کر, اور حضور کی سواری کے اندر ساری مخلوق کو سمیٹ دیا گیا تھا. یہ الگ عنوان ہے معراج شریف کا, یعنی چھٹا بات ختم کرنا. اچھی سواری کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اچھی سواری پر بیٹھ کر اپنی اوقات مت بھولو کہ میں بندہ ہوں. بس یہ مت سوچو کہ میں فرعون کا وارث ہوں, یہ سوچو کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں. اچھی سواری, اچھی ڈگری, اچھا حسن, اچھا علم, اچھے کپڑے آپ کو مغرور اور گھمنڈی نہ بنائیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو وہ اپنے بال ہی میں مصروف ہیں, نہ ابا کا خیال, نہ چچا کا خیال, نہ اس کا خیال, نہ غریبوں کا خیال, نہ وہ بال ہی سنوارے. اچھی بات ہے بھائی, خوبصورت بال اللہ نے دیے. ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت بال کس کے ہو سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے بال رکھو, لیکن اسی میں پورے ڈوبے رہتے, اس کے سوا آپ کو کوئی فرصت ہی نہیں ہے. تو اوٹے پر 3 صوفیہ 3 اولیاء بیٹھے. ایک کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی, قطب الاقطاب. ایک کا نام ہے شیخ نجم الدین کبرا, اور ایک کا نام ہے شیخ الشیوخ حضور سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی. تینوں چوٹی کے بزرگ, ان کی زندگی پڑھے تو سمجھ میں آئے کہ یہ ہے کیا لوگ. بہرحال تینوں لوگ جوان ہیں, شباب میں ہیں, اور بغداد شہر میں, بغداد معلیٰ میں درخت کے نیچے اوٹے پہ بیٹھ کے کچھ اللہ رسول کی باتوں پر مذاکرے ہو رہے ہیں. ایک نوجوان چھوکرا 16-17 سال کا ابتدائی جوانی میں, اس کو اس کے مالک نے کسی کام سے بھیجا کہ بچہ جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ. اس نے اپنے مالک کا تیز رفتار گھوڑا لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھگایا. جلدی سے آنا ہے, مالک کو خوش کرنا ہے, کیونکہ وہ غلام تھا, وہ لڑکا غلام تھا, اور ان دنوں غلاموں کو آقا کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. اس لڑکے نے, اس چھوکرے نے دیکھا کہ 3 اللہ والے صوفیاء بیٹھے, داڑیاں ہیں, امامے ہیں, چہرے سے نور اللہ کی معرفت کا جب وہ چھن چھن کے نکل رہا ہے. تو اس لڑکے نے, اس چھوکرے نے جیسے ہی دیکھا یہ 3 اللہ والے, اس نے سوچا اللہ والے نیچے بیٹھے, میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں. وہ فوراً گھوڑے سے اترا, اپنے چپل اور جوتے جو بھی تھے وہ اتارے, اور اتار کر گھوڑے کی لگام پکڑی, اور لگام پکڑ کر کے یوں جھک کر کے سلام کیا, اور سلام کر کے جب تک وہ اللہ والے نظر آتے رہے, اس کو نظر آتے رہے, وہ سواری پہ نہیں بیٹھا. ان کے ادب میں وہ پیدل سواری لے کے نکلا. وہ تینوں بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے. ہمارے قائد کہتے ہیں جس پر نظر پڑ جاتی ہے نا اسی کا کام بن جاتا ہے. یا نظر پڑ جائے یا دعا لگ جائے, پھر انسان کہاں تک جائے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے.
یہ دعاؤں سے نظر سے کام بنتے اور ہم وہ کام نہیں کرتے. تو تینوں ان ولیوں نے اس نوجوان کو چھوکرے کو دیکھا اور قطب الاقطاب حضور مرشدی سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے نکلا, وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. دل سے نکلا نا, وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. دونوں جو بزرگ تھے انہوں نے آمین کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے, لقمہ دینے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لقمہ دینے کا, اپنی زبان اپنا جملہ کسی کے منہ میں ڈالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو کچھ لوگ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتے, وہ خود ادب نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا مرشد وہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے, اس لڑکے کو میں پہچانتا ہوں, وہ بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے, غلام, اور وہ غلامی کرتا ہے. فرمایا ہم بھی جانتے ہیں بیٹا, لیکن جس نے ہمارا ادب کیا ہے اس کے لیے زبان سے نکل گیا کہ یہ دلی کا بادشاہ ہے. انشاءاللہ اس لڑکے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ہم فقیروں کی دعا کی برکت سے یہ بادشاہ نہ بن جائے. جس نے ہمارا ادب کیا, ہم نے اس کو دعا دیا, اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک بادشاہ نہ بنے. دنیا نے دیکھا 40 سال کے بعد وہ لڑکا غلامی سے آزاد ہوا ہندوستان کا, وہ بادشاہ بنا, اور اسی بادشاہ کو دنیا نے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانا اور پہچانا. یہ ادب سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو ہم نے ادب نہیں سکھایا. ادب سکھانے سے بچے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. بچوں کو ادب سکھاؤ, دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. اچھی تربیت کرو, گالی سے بچوں کو بچاؤ, گالی کے ماحول سے بچوں کو بچاؤ. اور بچوں کی زبان سے گالی ختم کرنا ہے. پہلے ماں باپ کو گالی دینا بند کرنا پڑے گا. جب شیطان کو گالی نہیں دے سکتے تو کس کو گالی دے سکتے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھے بغیر نہ جائیں. مسجد حسنین کریمین میں جو سید آل مصطفیٰ چوک پر مسجد ہے وہاں نماز ہوگی انشاءاللہ. آپ نماز پڑھے بغیر جن کی باقی ہے وہ نہ جائیں. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مرکز سنی جامع مسجد یا رسول اللہ کے بازو والی گلی میں سنی دعوت اسلامی کا یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو پروگرام جاری وہ ساری ہے. کل کا انشاءاللہ تیسرا پروگرام ہوگا. تمامی حضرات سے گزارش ہے, خواتین حضرات سے, کہ وہاں پر بھی وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ہمارے یہاں مسجد اہل سنت گلشن محمود کے نوجوانان یہاں تشریف لائے ہیں. مسجد کے تعمیر کے لیے انہوں نے تعاون کا 100 روپے کا ٹکٹ انہوں نے شائع کیا ہے. وہ یہاں اس ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.